السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج فاتحہ پڑھ لیں۔ آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نامور لیڈرز نے ایک بہت بڑا سرنڈر کیا ہے شہر اقتدار کے اندر۔ بڑی حیران کن خبر ہے، بہت سارے دوستوں کو شاید یہ عجیب لگے گا کہ میں فاتحہ پڑھنے کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، یہ بہت افسوسناک ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی بے قابو ہو گیا ہے، پورے نظام پر چڑھ دوڑا ہے۔ سہیل آفریدی آج الیکشن کمیشن نے انہیں طلب کر رکھا تھا۔ سہیل آفریدی نے آج الیکشن کمیشن کا بائیکاٹ کیا، اپنے وکیل کے ذریعے وہاں پہ وہ پیش ہوئے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے خط لکھا وہ بڑا ہی تباہ کن ہے۔ اس نے کانوں سے دھوئیں نکال دیے آج لٹرلی۔ یہ بندہ اگر ایک سال پہلے آ جاتا تو شاید حالات بہت ڈیفرنٹ ہوتے، شاید عمران خان جیل سے باہر ہوتے۔ آج جو باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے، بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے، تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے اور وہ سہیل آفریدی ہیں۔ ناظرین اکرام، سہیل آفریدی نے کے پی کے اندر جو ہری پور کا الیکشن ہے اس میں ایک تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے اپنی تمام انتظامیہ کو وارن کیا تھا۔ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اس پر الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی آج الیکشن کمیشن طلبی تھی۔ الیکشن کمیشن نے انہیں آج طلب کر رکھا تھا، لیکن اس کے بعد سہیل آفریدی نے آج یہ فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ تاہم ان کے وکیل ایڈوکیٹ علی بخاری، جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے امیدوار بھی رہ چکے ہیں ایک حلقے میں اور فارم 45 پہ وہ جیتے ہوئے بھی ہیں، انہوں نے آج سہیل آفریدی کو ریپریزنٹ کیا الیکشن کمیشن کے سامنے۔ وہاں پہ آج بڑی تلخی ہوئی، آج وہاں پہ بڑی گڑبڑ ہوئی۔ جو ممبران تھے کے پی کے الیکشن کمیشن میں، انہوں نے بہت زیادہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری دکھائی، لیکن پھر علی بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی۔ وہاں پہ ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ آج کی سماعت کا حکم نامہ ہم جاری کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے سی ایم خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کو آج کی عدم حاضری پر استثناء دیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ تاہم سیکرٹری الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس پر۔ انہوں نے کہا کہ این اے 18 ہری پور سے عمر ایوب کی اہلیہ امیدوار ہیں۔ سیکرٹری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ضابطۂ اخلاق کے تحت انتخابی مہم میں کوئی پبلک آفس ہولڈر شرکت نہیں کر سکتا۔ تشدد پر اکسانے یا دھمکانے کی بھی ممانعت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حویلیاں میں جلسے سے خطاب کیا جو انتخابی حلقے کی سرحد پر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے انتخابی عملے کو دھمکایا۔ حلقے سے امیدوار شہناز عمر ایوب بھی برابر قصوروار ہیں۔ تو یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد ایک اور فیصلہ بھی آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شہناز عمر ایوب ہیں ان کو نااہل کر دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ڈی آئی کو کرش کرنے پہ تلی ہوئی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سہیل خان آفریدی پر ابھی بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے اپنی جگہ۔ یہ خطرہ موجود ہے کہ سہیل آفریدی کو کسی چھوٹے سے چھوٹے کیس میں بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آج جو الیکشن کمیشن ہے اس کے تحت این اے 90 فیصل آباد میں وہاں پہ بھی ضمنی الیکشن ہے۔ وہاں پہ بھی جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں، جیسے طلال چودھری، بلال چودھری ان کے امیدوار ہیں۔ طلال چودھری ان کے پاس گورنمنٹ کا پورٹ فولیو ہے، ان کو بھی طلب کیا گیا 24 نومبر کو، لیکن آپ خاطر جمع رکھیں کہ جو پورتیاں آج نظر آئی ہیں وہ آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئیں گی۔ پھر ناظرین کرام، جو میں نے آپ کے سامنے افسوسناک خبر رکھنی تھی، وہ خبر یہ ہے کہ ہمیں تو تحریک انصاف کے جتنے لیڈران ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے آئین پر حملہ کیا گیا، ہم اس کو کسی طور تسلیم نہیں کریں گے، یہ بہت ظلم ہے، انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آئین کے ساتھ مذاق ہے، آئین ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے اور سڑکوں پر آئیں گے۔ بڑی بڑی باتیں ہوئی اور ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ظاہر ہے جب اتنی پی ٹی آئی کھل کے مخالفت کر رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف آئینی ترمیم کی مخالفت اگر کر رہی ہے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی بھی مخالفت کی جائے گی، وہ آئینی عدالتیں جو بنائی جائیں گی ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لیکن بہت بڑا اپ سیٹ ہوا ہے، بہت ہی ڈیفرنٹ ہوا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ابھی تک ظاہر ہے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے
بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے بطور وکیل 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں قائم آئینی عدالت کے سامنے ریلوے اراضی کیس میں پیش ہو کر دلائل دیے۔ ہم نے آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، میری ذاتی رائے ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے بیرسٹر گوہر، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے فیصل کھر کو بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ واقعی آئینی عدالت کا بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہمیں اس عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر آپ ہم سے کیوں جھوٹ بلواتے ہیں؟ کیوں آپ وہ بات کرتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے؟ یعنی بیرسٹر گوہر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں بننے والی عدالت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھائی الال اعلان آ کر کہہ دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم زندہ باد۔ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر یا عمران خان ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ عمران خان نے 27ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کیا، بہت سارے علماء نے 27ویں آئینی ترمیم پر ایک مخالفانہ موقف سامنے رکھا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں اپنے چند روپوں کے لیے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ پوری پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ کہتی ہے کہ آئین پر بہت بڑا حملہ ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب آپ آئینی عدالت کے سامنے پیش ہو گئے تو پھر آپ کے پاس یہ جواز ہی ختم ہو گیا کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم پر آپ کو کوئی ایشو ہے، پھر کس بات کی لڑائی ہے؟ پھر تو لڑائی بنتی ہی نہیں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ آئینی عدالت ہے، آئینی عدالت کو آپ نے مان لیا، ان ججز کو آپ نے مان لیا، تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی پوری پاکستان تحریک انصاف کو کمپرومائز کر دیا بیرسٹر گوہر نے، یا تحریک انصاف خود اس پر کچھ کرنا نہیں چاہ رہی۔ بہرحال آج یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اب اس پر ایک مہر لگ گئی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی تھی، جو ایک بڑی توانا آواز تھی اس آئینی عدالت کے خلاف، مجھے لگتا ہے ناظرین کرام بڑی معذرت کے ساتھ وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، اور اس میں اب کوئی دم خم نہیں ہے۔ یعنی کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے 27ویں ترمیم زندہ باد۔ اور اب سہیل آفریدی ہوں یا دیگر کوئی بھی ہو تو ان کی بات کا شاید ویٹ کچھ تھوڑا بہت ہو، لیکن پارٹی کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم سے کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی نے خط لکھا، انہوں نے جو خط لکھا ہے اڈیالہ جیل حکام کے حوالے سے لکھا، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل حکام عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروا رہے، اور یہ عمران خان کے جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور اس پر انہوں نے مریم نواز کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ خط میں انہوں نے واضح کیا کہ عمران خان اور ان کے اہل خانہ یا ان کی بہنوں کو عدالتی احکامات اور عدالتی اجازت کے باوجود بھی روکا جاتا ہے، ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، اور خواتین کو 1 کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا، جو غیر انسانی، غیر اخلاقی اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا سہیل خان آفریدی نے کہ 4 ہمارے مطالبے ہیں، عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے، بد سلوکی کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور پھر عدالت اور پولیس کو واضح ہدایات دی جائیں کہ ملاقات پراپر ہونی چاہیے، ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام قائم کیا جائے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ہماری جماعت کے قائد ہیں جن کے مینڈیٹ کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت قائم ہے، لہٰذا ان کے حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ پنجاب حکومت فوری طور پر ایکشن لے کر قانون کی بالادستی اور انسانی وقار کو یقینی بنائے گی۔ یہ کہنے کی حد تک تو ناظرین اکرام ٹھیک ہے، سہیل آفریدی نے ایک بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے، اس خط سے گو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں، اسٹیبلش ہو رہی ہیں۔ جیسے مریم اپنے دور میں کہتی ہوتی تھی کہ یہ سب ریسیپروکیٹ کرے گا ملاقاتیں، ان کی تو ویسے کبھی رکی نہیں تھی، ان کے تو 20-30 لوگ جاتے تھے نواز شریف سے ملنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بہت چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں ملاقات کرواتے کوئی نہیں، لیکن کم از کم ریکارڈ یا ہسٹری جو لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ پر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی مزاحمت مجھے نہیں لگتا کہ ہو۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا جانا، اس پر بہت کچھ ہونا چاہیے تھا یا ہو چکا ہوتا۔ اگر اس پر کچھ نہیں ہوا تو باقی سب چیزیں نیو نارمل ہیں،
اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا. 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں آ جائے, یہ جو موجودہ قیادت ہے اس سے کم از کم کوئی خیر کی, کوئی بھلائی کی مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتی ہو سکتا ہے یہ کچھ کر پائیں, لیکن جب آپ نے آئینی عدالت کو آج مان لیا, وہاں پہ جا کر دلائل دے دیے, تو پھر اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.